حسن صاحب، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے تحریک نہیں چلانے دیں گے، بانی دھمکیاں دیں گے تو ان کی مشکلات بڑھیں گی، اگر پی ٹی آئی 26 نومبر جیسی غلطی دہراتی رہی تو ان کے ساتھ ایک اور 8 فروری ہو جائے گا۔ رانا ثناءاللہ نے چونکہ شاعری باری دا کو ادب دا تو پتہ نہیں ہونا، وہ ایک بڑا مشہور مصرع ہے، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اردو کلام ایک مصرع۔ پنجابی محاورہ ہے ات خدا دا ویر، پھر کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، موت تو آنی یا نہیں ہے بھائی، جو مرضی کر لو، موت کے بعد پھر صورتحال وہاں انسانوں کا پتہ لگتا ہے۔ آج دیکھ لو ضیاء الحق کی قبر کا نہیں پتہ، عوام نے نام کیا رکھا، اور ویگنوں والوں نے وہ جبڑا سٹاپ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کہتے ہیں نا کہ سونا کندن یہ وہ، اچھا میں یہ پڑھا ہے ہم نے کہ جو چوک ہے بیسیکلی یہی اگر شدید قسم کی مار کھائے تو پھر یہ اٹالین ماربل بنتا ہے۔ اچھا تو یہ جو انہوں نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے ایک بات ڈھنگ کی بھی کی ہے پچھلے دنوں کہ بھئی بات نہیں ہوتی تو ہم تو پورا زور لگائیں گے کہ اقتدار میں رہیں، چونکہ وہ آیا ہے تو پھر ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ میں ابھی یہ بات کر چکا ہوں۔ اچھا تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا بہت خوبصورت، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ بہت الگ یا بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ یوں کر دیا 12 اکتوبر۔ وہ بندہ پوچھے تم نے کیا کیا؟ آرمی چیف جہاز میں ہیں، تم اس کو یا تو ہمت پیدا کر۔ تو بہرحال یہ دونوں طرف ہے، آگ برابر لگی ہوئی والی بات ہے۔ اچھا تو رانا ثناءاللہ کو اٹھایا گیا تھا، اور میں تب تو جانتا بھی نہیں تھا، ہاں پڑھا تو 21 زخم لگائے گئے تھے، ٹک لگائے گئے تھے میرا خیال ہے۔ تو میں نے لکھا کہ 21 توپوں کی سلامی رانا ثناءاللہ کو جمہوری سلامی دی گئی ہے، اور شدید پروٹیسٹ کیا۔ تو یہ اب یہ فرمان ہے ان کا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ایک اور 8 فروری ہوگا، تو 8 فروری کے بعد اکتوبر بھی آتا ہے، اور اس اکتوبر میں 12 اکتوبر بھی ہوتے ہیں، دیکھتے جاؤ۔ چلو جب تک چل رہا ہے تھوڑا دبی رکھو۔ حسن صاحب، گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے اثیر رہنما شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید اور عمر چیمہ نے اپنے دستخط شدہ خط میں لکھا کہ ملک کی تاریخ کے اس بدترین بحران سے نکلنے کا واحد طریقہ سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر مذاکرات ہیں۔ بعد ازاں یہ بھی کہا مزاحمت اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس پر دونوں طرف سے مختلف قسم کی آرا دی جا رہی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری کیا رائے ہے، یہ نمائندے فلانے عوامی نمائندے ووٹر، کیڑا ووٹر ہے؟ جھکنے میں دیر نہیں لگانی، بکنے میں دیر نہیں لگانی، ڈرنے میں دیر نہیں لگانی۔ بے بس لاچار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کا ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، وہ تو یہ تو اس کے لیے بالکل بیچارے جیسے گائے بھینس کا چارہ ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ باقی جو بات انہوں نے کی ہے کہ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، میاں محمود رشید، عمر چیمہ آپ نے بتایا، تو باتیں تو یہ بیسک گھسی پٹی رٹی رٹائی کتابی نصابی باتیں ہیں، اس میں میں نے کیا رائے دینی ہے؟ ہر بندہ اس طرح کی رائے دے رہا ہے، لیکن بہرحال چلو ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب، دوسری طرف شیر افضل مروت نے الزام عائد کیا ہے کہ مجھے علیمہ خان نے پارٹی سے نکلوایا، اب انہوں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف محاذ کھولا ہے، سب فیصلے وہ کرتی ہیں کہ کس کو پارٹی میں آنا اور جانا، کس کے خلاف مہم چلانی ہے۔ یار وہ شیر افضل مروت پایا آئی لائک ہیم، لیکن وہ ذرا منہ پھٹ جذباتی آدمی، لیکن میں صرف ایک بات شیر افضل مروت سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی میرے، علیمہ خان صرف ایک بہن ہے، ان کو بہن کی طرح ٹریٹ کرو۔ نکلوا دیا تو گھسا دیا، کل وہ کہیں گی کہ کچھ بھی نہیں، اس سے پولیٹیشین، اس سے لائر، وہ تو ایک بہن کی محبت ہے جو بہنوں کو در بدر لیے پھر رہی ہے، ادروائز نن آف دم۔ جتنی دیر عمران اقتدار میں رہا ہے کبھی میں نے تو ان کا ذکر نام نہیں سنا۔
جن کے سننے تھے وہی سنے. ان کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں. وہ ان کا ٹائپ بھی نہیں ہے. وہ اور طرح کی خواتین ہیں. تو یہ کہ جی مجھے نکلوایا تو یہ بھی میرا خیال ہے یہ فضول بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. ان کو بہن کی طرح ٹریٹ کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ شی از ناٹ اے پولیٹیشین. باتوں میں آ گئی ہوں گی یا فلانا کر لیا ہوگا یا آپ کی کو بات ناگوار گزری ہوگی, پتہ نہیں. اتنی تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. لائر ہیں, ذہین آدمی ہیں, منہ پھٹ ہیں تھوڑے سے, یہ وہ جلد باز ہیں, یہ سارا وہ ہوتی ہیں کمزوریاں. آدمی ہر انسان میں خامیاں خوبیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, بٹ بیسیکلی آئی پرسنلی تھنک دیٹ ہی از اے ویری نائس مین. بٹ اب یہ کہنا ہے کہ جی مجھے نکلوا دیا فلانا, بھائی وہ کل واپس بھی بلا لیں گے. ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا پوری زندگی. اور اب ان کی ایج بھی وہ ہے جہاں کچھ نیا سیکھنا ممکن نہیں رہتا. اب لوگ کہتے ہیں جی سیل فون, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں ٹی وی کے چینل میں نہیں سمجھتا. فیوز اڑ جائے مجھے نہیں پتا, ککھ نہیں پتا, جاہل ترین آدمی ہوں. وجہ all these things creeped into my life at an age where I was not interested to learn anything new. وہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایک ایج ہوتی ہے. اب علیمہ خان جو ہیں ان کے بارے میں ان کو ایک پولیٹیشین کے طور پہ دیکھنا فلانا, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. ان کی بے شمار لمیٹیشنز ہوں گی, کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے اس طرح کا, کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کریں, اس طرح نہیں کہ مجھے نکلوایا ہے فلانا ہے ٹمکایا. میں یہ نہیں ہے, میں آئی ڈونٹ اگری ود ہم. آئی لائک ہم بٹ ہیئر آئی جسٹ ڈو ناٹ اگری ود ہم. علیمہ خان از ناٹ اے پولیٹیشین بابا. ان کا دور پار کا بھی, تینوں جو بہنیں ہیں یہ تو بھائیوں کی محبت ان کو سڑکوں پہ لے آئی. یہ تو اوور پروٹیکٹڈ, وہ جو ایک محاورتاً ایک بات کر رہا ہوں, ان کو تو سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا, محاورتاً بات کرتے ہیں. تو اور طرح کی زندگیاں ہیں ان کا, اور طرح کا بیک گراؤنڈ ہے, تو ان کو نہیں پتا ایک بات کا. ہاں مجھ سے کوئی ایسا سوال پوچھ لو جس کی مجھے شدھ بدھی نہیں ہے اور ضد کرو, میں جان چھڑانے کے لیے الٹی سیدھی آنکھ دوں گا, یہ اس طرح کی بات ہے. علیمہ خان کی کسی کے ساتھ کیا رقابت ہونی ہے یا دشمنی ہونی ہے یا فلانا ہونا ہے پسند. ان کو جو سمجھ میں آ رہی ہیں, وہ گھریلو قسم کی بیویاں ہیں, ان کی جو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان کو جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا شیر افضل مروت دیکھتا ہے, تو پھر تو اس کو کہنا چاہیے کہ یار عجیب بات ہے بھائی, یہ بہن ہماری کیا کر رہی ہیں, کرسی کو صوفہ, یہ وہ فضول بات ہے نا, وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں, فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات ان کو زیب نہیں دیتی. چلو بالکل ٹھیک.